یہ فلم ایک طاقتور کہانی ہے جو سکھاتی ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہماری کمزوری ہے۔ بریڈ کا سفر دکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ کے خلاف ہو، حوصلہ اور جذبہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ واچ ٹل دی اینڈ ٹو وٹنس این انسپائرنگ ٹرانسفارمیشن۔ یہ فلم آپ کو لے جائے گی بریڈ کوہن کی حقیقی زندگی کی حیرت انگیز کہانی، جو ٹیورٹ سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئے لیکن کبھی ہار نہ ماننے والے استاد بن گئے۔ دیکھیے کہ کیسے ایک نوجوان نے اپنی اندرونی خوف اور سماجی تعصب کے باوجود اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ دیکھ سکیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا جذبہ دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ فلم صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دشمن کبھی دنیا نہیں ہوتی، اصل دشمن اکثر خود ہم ہوتے ہیں۔ کلاس روم میں بیٹھا ایک کم عمر لڑکا بریڈ اپنی پینسل کو سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ عجیب و غریب آوازیں نہ نکالے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آواز نکلی پوری کلاس کہکوں میں پھٹ پڑی۔ استاد کو غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ بریڈ صرف سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اسے کلاس کے سامنے بلا کر سختی سے ڈانٹا اور پوری جماعت سے معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ بیچارہ بریڈ جانتا تھا کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ یہ سب نہیں دہرائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی نشست پر واپس آیا دل میں صرف بے بسی تھی۔ کلاس کے بعد پرنسپل نے بریڈ کی ماں ایلن کو بلا کر کہا کہ اسکول نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، اب بہتر یہی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کو واپس لے جائے۔ ایلن کے لیے یہ لمحہ دل توڑ دینے والا تھا۔ ادھر بریڈ روتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ یہ آوازیں قابو نہیں کر سکتا، لیکن پرنسپل نے اسے صرف بہانہ قرار دیا۔ یہ صرف اسکول تک محدود نہیں رہا۔ ایلن کے اپنے دوست بھی پوچھنے لگے کہ بریڈ آخر کیوں کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ بے بس ماں نے اسے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانا شروع کیا، لیکن ڈاکٹر نے بھی سب کچھ اٹینشن سیکنگ پر ڈال دیا۔ ادھر بریڈ کے والد نارمن کبھی کبھار اس سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے آتے۔ ایک دن نارمن اسے بیس بال کھیلنے لے گیا۔ وہاں بریڈ خوش تھا کیونکہ گراؤنڈ میں سب اپنی اپنی عجیب حرکتوں میں مگن تھے اور کسی نے اس کے شور کی پرواہ نہیں کی۔ تینوں نے اچھا وقت گزارا، لیکن جیسے ہی وقفہ آیا بریڈ کی آوازیں پھر نکلنے لگی۔ نارمن کا صبر جواب دے گیا، ایک دن تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بریڈ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لوگ قریب کھڑے تماشائی کی طرح گھور رہے تھے اور یہ صرف آواز تک محدود نہیں تھا۔ جب بھی بریڈ گھبراتا اس کی ٹانگیں بے قابو ہو کر کانپنے لگتی۔ نارمن کو یہ سب ناپسند تھا۔ بس روک دو، کنٹرول کرو، وہ چیخ پڑا۔ چھوٹے بیٹے کو رخصت کرتے وقت نارمن نے اسے پیار سے گلے لگایا، لیکن جب بریڈ کی باری آئی اس سے ہمیں دل سے آگے بڑھا اور خود ہی کہا I love you dad۔ نارمن نے محض اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے نکل گیا۔ وہ لمحہ بریڈ کے دل پر نک چو گیا، لیکن اگر دنیا پیٹ پھیر لے تب بھی کوئی ہوتا ہے جو آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ بریڈ کے لیے وہ کوئی صرف اس کی ماں ایلن تھی۔ جب بھی لوگ اس کے بیٹے کا مذاق اڑاتے ایلن سخت جملوں سے پلٹ کر جواب دیتی۔ ایک بار کسی نے کہا کہ بریڈ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو ایلن نے تنزیہ کہا، پتہ ہے شاید آپ کو یہ حقیقت برداشت نہیں ہوگی کہ آپ کا شو سائز 12 ہے۔ کیا آپ چاہیں کہ میں لیبل نکال دوں تاکہ سب کو پتہ نہ چلے؟ اپنے بیٹے کی اصل حالت سمجھنے کے لیے ایلن نے لائبریری کے انباروں میں کتابیں کھنگال ڈالی۔ آخرکار اس کی نظر ایک میڈیکل ٹرم پر پڑی، ٹیورٹ سنڈروم۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ شور اور حرکات کوئی ڈرامہ یا نافرمانی نہیں بلکہ دماغی سگنل کی غلطیوں کی وجہ سے ہے، جو انسان کو بے قابو حرکتیں اور آوازیں نکالنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ فوراً وہ بریڈ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اپنی ابتدائی غلط فہمی کا اعتراف کیا، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا کرشنگ جھٹکا بھی دیا جو ایلن کے سینے پر گرا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اس حالت کا فی الحال کوئی کیور نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایلن کے کانوں میں گھنٹی کی طرح گونجے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اس کا بیٹا بریڈ اس بیماری کے ساتھ پوری زندگی جیے گا۔ لیکن بریڈ نے ایک ایسا جوش جگایا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ نہ تو کسی سپر پاور کا وارث تھا، نہ کسی پریویلیجڈ پس منظر سے آیا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی مخصوص ایڈوانٹیج تھا۔ جو چیز اسے خاص بناتی تھی وہ اس کی تکلیف تھی، اور اس تکلیف کے بیچ اس کا شکست نہ ماننے والا جذبہ تھا۔ بریڈ نے جب اپنے مرض کی حقیقت سیکھی تو سب سے پہلے اس نے اپنے والد نارمن کو فون کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے والد جانے کہ یہ مسئلہ محض نافرمانی یا شرارت نہیں، یہ ایک حقیقی صحت کا مسئلہ ہے۔ پہلی بار نارمن کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں پچھلے برسوں کی غلط فہمیوں کے آنسو ابل آئے، مگر اس کے دل میں بریڈ کے مستقبل کے لیے خوف بھی جاگا۔ اب جب حقیقت سامنے آ چکی تھی تو سوال یہ تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ایلن امید کی ایک کرن ڈھونڈنے کے
लिए ब्रैड को एक सपोर्ट ग्रुप में ले गई और सोचती थी शायद वहाँ ऐसे लोग मिले जो इसी तरह सफर कर रहे हैं, जो बता सके कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है। मगर जो मंजर उस जगह दिखाई दिया वो एलन की तवक्को से बहुत मुख्तलिफ था। लोग एक दायरे में बैठे थे, सबके चेहरों पर मायूसी थी, कुछ ने आंखें घुमाई, कुछ ने सर झुका लिया। यहाँ हर किसी की अपनी ही मंतक थी। ब्रैड ने पहली बार महसूस किया कि लोग इसे कैसे देखते हैं, कभी हैरत, कभी हमदर्दी की कमी। वहाँ की बातों ने एलन को भी गमगीन कर दिया, मगर ब्रैड के अंदर एक दूसरी रोशनी जलने लगी। जब सपोर्ट ग्रुप ने अपनी शिकायत सुनाई कि मुआशरा उनके साथ कितना नाजायज सलूक करता है, एलन ने समझा कि शायद ये माहौल इसे बर्दाश्त कर लेने देगा। मगर ब्रैड ने फैसला किया कि वो ये सब भुला नहीं पाएगा। वो रोज वापस ना आएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा, मैं उस लम्हे को भूल नहीं सकता। तुम लोग मुझे सुकून देने की बात कर रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी आवाज में उस कसम का अज़्म था जो किसी हारे दिल को दोबारा खड़ा कर दे। यही जज्बा लेकर ब्रैड ने अपना मिडिल स्कूल शुरू किया। जब उसके क्लासमेट्स ने फिर इसका मजाक उड़ाया तो उसने खामोशी से बर्दाश्त किया। क्लास में तवज्जो न खींचने के लिए वो हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठने लगा, जहाँ वो छुपकर अपनी अजीब आवाजें निकालता, लेकिन हर एक की नजरें फिर भी उसी तरफ आती। असातिज़ा इसे क्लास से बाहर निकाल देते, ये मामूल बन चुका था। ब्रैड एक बार फिर डांट खाने के लिए तैयार था। वो इसकी आदत बन चुकी थी, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। प्रिंसिपल ने कमरे में कदम रखा और ब्रैड सोचता रहा कि शायद एक और डांट पड़ने वाली है। वो पहले ही तैयार खड़ा था, लेकिन प्रिंसिपल ने सवाल इस तरह किया जिसका ब्रैड ने कभी अंदाजा भी नहीं किया था। क्या तुम जानते हो कि वाकई कौन सा स्कूल तुम्हारे लिए है? ब्रैड वहाँ जमा सा रह गया। वो जवाब देने में हिचकिचा रहा था। प्रिंसिपल ने फिर आहिस्तगी से कहा कि आज शाम स्कूल कॉन्सर्ट में वो शरीक हो। ब्रैड ने फौरन सर हिलाया और एक खौफ आवर उम्मीद का मिला जुला एहसास। जैसा कि उसको खदशा था, इसके टिक्स और वो भौंकने वाली आवाजें परफॉर्मेंस के दौरान नुमाया हो गई। पूरा हॉल खामोश हो गया और लोग इसकी तरफ देखने लगे। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, प्रिंसिपल ने इस वक्त इसकी खामोशी को तोड़ते हुए सवाल किया, अब बताओ, क्या किसी ने कुछ अजीब आवाजें सुनी है? हॉल में सबने एक ही वक्त में हाँ की आवाज निकाली और ब्रैड की तरफ देखकर सर हिलाया। शर्मिंदगी ने ब्रैड को दबोचा। वो चाहता था कि जमीन में दब जाए। हालात को मजीद उलझाने के लिए प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाया और इस बार इससे वो सवाल पूछा जो किसी दूसरे उस्ताद ने कभी नहीं पूछा था। क्या तुम शोर मचाना चाहते हो? लोगों को परेशान करना चाहते हो? ब्रैड ने कांपती हुई आवाज में कहा, नो सर। प्रिंसिपल ने पूछा, फिर तुम ये क्यों करते हो? ब्रैड ने हवा में एक गहरी सांस ली। वो बोलने लगा, सर मुझे ट्यूरेट सिंड्रोम है। ये कहना उसके लिए इतना आसान न था, मगर उसने सच कह दिया, साफ बेबाक। हॉल में एक हैरत की लहर दौड़ी। कुछ लोग खामोश हुए, कुछ के चेहरे पर सवाल बन गए। ब्रैड के बोलने के अंदाज में वो सच्चाई थी जो किसी बहस या बहानों से कहीं ज्यादा बोलती थी। ब्रैड ने हॉल के सामने खड़े होकर वो जुमले अदा किए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसने सच्चाई बयान की कि ट्यूरेट सिंड्रोम के साथ जीना क्या मतलब रखता है, कैसे ये हालत उसके आसाब को काबू से बाहर कर देती है। वो घबराहट के लम्हों में और भी ज्यादा बिगड़ जाता, लेकिन जब लोग घूरते जैसे वो कोई अजनबी मखलूक हो तो अंदर से वो टूट जाता। कमरा खामोश हो गया, सबकी नजरें उस पर जमी थी। फिर प्रिंसिपल ने नरमी से कहा, तो हम तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकते हैं ब्रैड? ब्रैड के होंठ लर्ज़े, फिर आहिस्ता से बोला, सर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें। ये जुमला हॉल में गूंजा। अगले लम्हे हंसी की जगह पूरे कमरे में तालियों की गूंज ले ली। एक एक करके इसके क्लासमेट्स अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार ब्रैड ने वो हौसला और पहचान महसूस की जिसके लिए वो तरस रहा था। इसे पहली बार किसी से माफी नहीं मांगनी पड़ी। उसने मुड़कर प्रिंसिपल की तरफ देखा, वो शख्स जिसने सिर्फ चंद जुमलों से इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। उसी लम्हे ब्रैड ने समझा कि स्कूल का मकसद सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि इंसानी शख्सियत को तराशना है। यही तालीम की असल ताकत थी। उस दिन से ब्रैड ने अपने दिल में एक फैसला पुख्ता कर लिया, वो एक ऐसा उस्ताद बनेगा जो कभी अपने तलबा को छोड़ेगा नहीं, चाहे इनमें कितनी ही कमजोरियां क्यों ना हो। साल गुजरते गए, सख्त मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद वो कॉलेज से बेहतरीन ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। एक स्कूल ने इसे तरजीही बुनियाद पर जॉब ऑफर भी दी। उसके चेहरे पर हमेशा एक रोशन मुस्कुराहट रहती और जब भी वो अपनी टिक्स की आवाजें सुनता, ओह ये तो मेरा कुत्ता है, हा हा हा। लेकिन ट्यूरेट्स अब भी इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। जब वो टीचिंग जॉब इंटरव्यूज देने जाता तो उसके बेकाबू आवाजें निकल पड़ती। इंटरव्यूअर्स बज़ाहिर शाइस्ता रवैया दिखाते, लेकिन उनके चेहरों पर वाज़ेह था कि फैसला हो चुका है। ब्रैड कमरे से निकलता तो दिल में जानता कि पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। नॉर्मन जो अपने बेटे की बार बार नाकामी देख
لکھ رہا تھا ایک دن اسے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر لے آیا۔ اس نے کہا شاید یہ ماحول بہتر ہے تمہارے لیے، شور، مشینیں، ہتھوڑے، کوئی تمہاری آوازوں کو نوٹس نہیں کرے گا۔ لیکن بریڈ اپنے خواب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن کوئی پرنسپل، کوئی اسکول اسے موقع ضرور دے گا۔ پھر ایک دن ایک اسکول نے اسے فوراً بلا لیا، لیکن جملے سن کر بریڈ کا دل ڈوب گیا۔ ہمارے پاس فوری خالی جگہ ہے، لیکن تمہاری حالت کے ساتھ تم باہر کا کام سنبھال سکتے ہو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ یہ تعلیم نہیں تھی، یہ محض بوجھ ڈالنا تھا۔ بریڈ نے پیشکش فوراً ٹھکرا دی۔ جیسے ہی وہ اسکول کے دروازے سے نکلا، گاڑی میں جا بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر جھکتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ تنہا ٹوٹ گیا۔ کیا واقعی اس کا خواب ٹوٹ رہا تھا؟ کیا اس کے جذبے کی دیواریں گر رہی تھی؟ اچانک فون بجا۔ دوسری طرف اس کی ماں ایلن تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر تم اور نہیں کر سکتے بریڈ تو واپس آ جاؤ، گھر آ جاؤ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ بریڈ کے اندر دوبارہ آگ جلانے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے ایک نقشہ نکالا اور ان تمام اسکولوں کو نشانزد کیا جہاں وہ اب تک درخواست نہیں دے پایا تھا۔ روز صبح نکلتا، اسکولوں کے چکر لگاتا اور شام کو کنسٹرکشن میں پارٹ ٹائم کام کر کے اخراجات پورے کرتا۔ مگر وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا، نیا تعلیمی سال قریب آ رہا تھا، اور اگر بریڈ کو اس بار بھی جاب نہ ملی تو اس کا سب سے بڑا خواب ایک اور کچلے ہوئے صفحے کی طرح مٹ سکتا تھا۔ نوکری کے خواب کے قریب آنے کے باوجود بریڈ کی تعلیم کا سفر اب بھی مشکل مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اگر وہ جلد ہی کسی اسکول میں استاد نہیں بن پاتا تو اس کا خواب ختم ہو جائے گا۔ ہر دن، ہر درخواست، ہر انٹرویو اور ہر امید بریڈ کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی، لیکن تقدیر نے اس کے لیے ایک کھڑکی کھولی۔ ایک دن ماؤنٹین ویو ایلیمنٹری نے فون کیا۔ اسکول کے پرنسپل نے بریڈ کے بارے میں سنا تھا، وہ عجیب نوجوان جس نے پورے شہر کے اسکولوں میں درخواستیں بھیجی تھی، جس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے ٹیورٹ سنڈروم کے ساتھ جینے کی پوری کوشش کی۔ جب بریڈ اسکول کے دروازے سے داخل ہوا، پرنسپل نے تجسس سے پوچھا، تو بریڈ، آپ استاد کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بریڈ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ایک پرنسپل نے ایک بار مجھے حوصلہ دیا، اسی نے مجھے دکھایا کہ استاد ہونا صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ طلباء کی شخصیت اور اعتماد کو بڑھانا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ استاد بنوں جو باقی استاد نہیں بن سکتے، اور اپنے ٹیورٹ کے ساتھ بھی بہترین استاد ہوں۔ پرنسپل نے حیرت اور تعریف کے ساتھ اسے سنا۔ بریڈ نے 2 گھنٹے سے زیادہ بعد اپنے جذبے، اپنے خواب اور اپنی حالت کے بارے میں کھل کر۔ یہ بریڈ کی زندگی کا سب سے یادگار اور مثبت انٹرویو تھا۔ کچھ دن بعد بریڈ کو دوسرے دور کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ سخت سوالات، تنقید اور بعض لوگوں کی مزاحمت کے باوجود بریڈ نے ہر چیلنج کو موقع میں بدل دیا۔ اس نے اپنا عزم، حوصلہ اور ثابت قدمی دکھائی۔ آخرکار وہ دفتر میں آخری ملاقات کے لیے کھڑا تھا، جہاں اس سے پوچھا گیا کہ وہ طلباء کے ساتھ کس طرح کام کرے۔ بریڈ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ طلباء یہ جانے کہ زندگی میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، اور یہ کہ اپنے خوابوں کا پیچھا ہمیشہ کرے۔ میں انہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف اور مشکلات کو قبول کرنا اور خود پر یقین رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی لمحے بریڈ کا خواب حقیقت بن گیا۔ دوسرے اساتذہ بھی اس کے کلاس روم کو سجانے اور سامان لگانے میں مدد کے لیے پہنچ گئے۔ بریڈ کی والدہ ایلن خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا آخرکار اپنی محنت کا پھل حاصل کر رہا ہے۔ کلاس کے پہلے دن بریڈ نے کلاس روم کو ایک چھوٹے باغ کی طرح سجایا۔ ہر کونے، ہر دیوار، ہر کھڑکی اور دروازے کا فریم سوچ سمجھ کر سجایا گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا پیارا خرگوش بھی رکھا جسے بچے فوراً پسند کرنے لگے۔ بریڈ نے کیپٹن کی ٹوپی پہنی اور طلباء کا پرتپاک استقبال کیا، ہر بچے کے نام لے کر اسے اہمیت دی۔ جب ایک شرارتی لڑکے نے اسے شیطان کہا، بریڈ نے نہ صرف صبر سے کام لیا بلکہ بلیک بورڈ پر بڑے حروف میں لکھا، ٹیورٹ سنڈروم، اور پوری کلاس کو بتایا کہ وہ آزاد ہے، کہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر پوچھا، کیا یہ بیماری متعدی ہے؟ بریڈ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ میری ایک خاصیت ہے، نہ کہ بیماری۔ چھوٹی لڑکی نے معصومیت سے پوچھا، کیا آپ ایک دن بہتر ہوں گے؟ بریڈ نے نرم لہجے میں کہا، ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں نے اسے قبول کرنا سیکھا ہے۔ یہ میری زندگی پر قابو نہیں پائے گی اور میں اس کے ساتھ بہترین استاد بننے کی کوشش کروں گا۔ کلاس کا پہلا دن ایک خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ بچے بریڈ سے محبت کرنے لگے اور جب وہ اسکول چھوڑتے ہر ایک نے اسے الوداع کہا۔ بریڈ کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی آیا کہ وہ واقعی اپنے طلباء کے لیے ایک مثال بن رہا ہے، لیکن دنیا کا تعصب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ والدین اب بھی پس منظر میں سرگوشی کرتے رہے اور اگلے دن ایک والد نے اپنی بیٹی کو دوسری کلاس میں منتقل کرنے پر اصرار کیا۔ بریڈ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن اس نے صبر اور تحمل کے ساتھ حالات کو برداشت کیا۔ کلاس میں ایک خاص طالبہ ہیدر ہمیشہ دھیان سے سنتی، حصہ لیتی اور اسکول کے بعد بھی بریڈ کا استقبال کرتی۔ بریڈ نے دیکھا کہ ہیدر اکثر تھکی ہوئی اور پریشان لگتی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ کیمو تھراپی سے گزر رہی ہے۔ ہیدر کی والدہ نے خاموشی سے بریڈ کو بتایا۔
وہ کینسر کے ساتھ لڑ رہی ہے اور یہ اس کی آخری فرصت ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے لیے حوصلہ بنیں۔ بریٹ کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگا۔ اس نے جانا کہ اس کی تعلیم اور حوصلہ سازی کا کام صرف کلاس روم تک محدود نہیں بلکہ ہر بچے کی زندگی میں فرق ڈال سکتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ حقیقی استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بریٹ کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ حیدر تنہا رہ جائے۔ اس کے آنسوں کو دباتے ہوئے اس نے حیدر کو الوداع کہا، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ جو محبت اور حوصلے کی عکاسی کرتی تھی۔ تب سے بریٹ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ حیدر کی دیکھ بھال کرے، چاہے چھوٹے چھوٹے اشارے سے ہو یا بڑی مدد کے ذریعے۔ وہ کلاس میں بھی خوش مزاج اور زندہ دل تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک چھوٹی سی پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن بریٹ نے اپنے استاد سے اقرار کیا، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں خاموشی سے روتی ہے، یہ مجھے واقعی غمگین کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل کے بوجھ اور محبت کی شدت کو ظاہر کرتے تھے۔ حیدر جس طرح ہمت اور مضبوطی کی مثال تھی، ایک دن اسکول نہیں آئی۔ بریٹ نے اپنی کلاس کے طلبہ کو جمع کیا اور حیدر کے لیے تحائف اور پیغامات تیار کیے تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے دوست اسے یاد کر رہے ہیں۔ لیکن حیدر ہی بریٹ کی زندگی میں واحد طالبہ نہیں تھی جس کا دل اس سے جڑا ہوا تھا۔ کلاس میں ایک اور لڑکا تھامس بھی تھا جسے ADHD تھا۔ تھامس کو توجہ مرکوز کرنے میں مشکل ہوتی اور وہ اکثر دوسروں کی کلاس میں خلل ڈال دیتا۔ وائس پرنسپل نے بریٹ کو مشورہ دیا کہ وہ تھامس کو اسکول سے دستبردار کر دے، لیکن بریٹ نے ان کی باتوں کو سن کر انکار کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تھامس کی رہنمائی کرے گا، صبر اور محنت کے ساتھ۔ بریٹ نے تھامس کے ساتھ ایک لمحہ شیئر کیا، مجھے بھی پڑھنا مشکل لگتا ہے لیکن ہم اسے ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تھامس حیران ہوا، لیکن آپ تو استاد ہیں۔ بریٹ نے مسکرا کر کہا، ہاں میں استاد ہوں، لیکن میرے لیے بھی کچھ چیزیں مشکل ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ تھامس نے بریٹ کے ساتھ کتابیں اور تجرباتی مواد استعمال کرنا شروع کیا اور جلد ہی اس نے پڑھنا شروع کیا۔ بریٹ کی صبر آمیز رہنمائی نے ایک ایسے بچے کی زندگی بدل دی جسے پہلے ناکام اور نظر انداز سمجھا گیا تھا۔ بریٹ کا کیریئر ترقی پذیر ہوا اور اسی دوران اس کی ملاقات نینسی نامی ایک مہربان لڑکی سے ہوئی۔ وہ جلد ہی قریبی دوست بن گئے۔ مشترکہ دلچسپیاں بانٹی اور بریٹ کی ماں نے بھی نینسی کو بہت پسند کیا، لیکن رات کے اوقات میں بریٹ اب بھی خوف محسوس کرتا تھا۔ کیا ایک دن وہ اپنی مسلسل ٹکس کی وجہ سے نینسی کو کھو دے گا؟ اس دوران اس کی والدہ نے اسے یقین دلایا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ کچھ ہفتوں بعد بریٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ حیدر اس دنیا کو چھوڑ چکی۔ بریٹ نے جنازے میں شرکت کی، لیکن دروازے پر کھڑا رہ کر خود کو اندر جانے کی ہمت دی۔ اس کی آوازیں خاموش رہی اور وہ چاہتا تھا کہ حیدر کی آخری رسومات میں سب کچھ سکون سے گزرے۔ اس کی والدہ نے اسے اندر آنے کی ہمت دی اور بریٹ کے لیے یہ لمحہ ایک استاد کے طور پر سب سے بڑی پہچان تھا۔ اس کے بعد بریٹ نے اپنے طلبہ کے لیے پہلے سے زیادہ جذبے اور دیکھ بھال کے ساتھ پڑھانا جاری رکھا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم استاد بننے کے خواب کو پورا کر رہا تھا بلکہ اپنے طلبہ کی زندگیوں میں مثبت اثر بھی ڈال رہا تھا۔ بریٹ نے گریجویٹ اسکول کا فیصلہ کیا، ایک ایسا چیلنج جو عام لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا اور اس کے لیے تقریباً ناممکن، کیونکہ اس سے پڑھائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی پیچیدگیوں کے بعد اسے خصوصی اجازت ملی کہ وہ نجی کمرے میں امتحان دے، جہاں اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیکس کو قابو میں رکھا۔ بعد میں اسکول کی سالانہ استاد کی تشخیص کے دن جائزہ لینے والا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بریٹ نے کلاس روم میں بچوں کو تخلیقی اور آزادانہ انداز میں سوچنے کی ترغیب دی۔ وہ بچوں کے لیے تجرباتی مواد لے آیا، جیسے اپنا بڑا آپٹیمس پرائم ٹرک، تاکہ وہ تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا سکے۔ تشخیص کار نے نوٹ بک میں سب کچھ لکھا۔ چند دن بعد بریٹ کو کلاس روم میں بلایا گیا، جہاں تمام طلبہ اور ساتھی اساتذہ موجود تھے۔ وائس پرنسپل نے سب کے سامنے اعلان کیا، جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بریٹ کوہن کو گورنمنٹ جارجیا میں نئے سال کے بہترین اساتذہ میں سے منتخب کیا گیا ہے۔ بریٹ خوشی سے پھٹ پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے مبارکباد دی۔ ایوارڈز کی تقریب میں بریٹ نے اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ تھاما اور اس دوران ایک عجیب سی آواز نکلی، لیکن کوئی ہنسا نہیں، یہاں تک کہ اس کے والد، جس نے کبھی اس پر شک کیا تھا، فخر سے مسکرائے۔ بریٹ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور ایک پرانے دوست کا بھی، جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، ٹیورٹ سنڈروم۔ بچوں نے سوال کیا، آپ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں اپنے خوابوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنی منفرد خوبیوں کو گلے لگانا چاہیے۔ یہ فلم بریٹ کوہن کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ بریٹ آج بھی ہمت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ 28 سال کی عمر میں اس نے دوبارہ گریجویٹ امتحان دیا اور 3 سال بعد اسے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیمی پروگرام میں قبول کیا گیا۔ بریٹ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کسی بھی چیز کے ساتھ پیدا نہ ہونے کے باوجود بھی بدل سکتی ہے، چاہے زندگی کاغذ کی طرح نازک ہو، لیکن ایک مضبوط اور غیر متزلزل روح کے ساتھ ہم ہمیشہ اپنے خوابوں کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ بریٹ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہ مانے، چاہے حالات آپ کے خلاف ہو۔ ہر بچے، ہر استاد، ہر والدین کے لیے یہ فلم امید،
حوصلے اور غیر متزلزل عزم کی مثال ہے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی جذبے اور حوصلے کے مالک ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کہانی ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔